الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل تکریم و تعظیم معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی اکملیت کے لیے، اپنے دین کو تام کرنے کے لیے دنیا کو رشد و ہدایت کے اعلیٰ درجے پر رہنمائی دلانے کے لیے خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے رب العالمین نے چنا، اس دین کی آبیاری کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی اکملیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کائنات میں چن کر ان کے صحابہ کرام کو بھی منتخب کیا ہے۔
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزلیں انسانیت کو نصیب ہوتی تھیں، اسی طریقے سے ان کے وہ رفقا، ان کے شاگردان صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران تربیت یافتہ لوگوں کے ذریعے سے بھی اللہ نے رشد و ہدایت کی تکمیل فرمائی ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ فرمایا ان اللہ اختار لی، کہ اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ کائنات میں پسندیدہ میرا انتخاب کیا ہے، کہ اللہ نے مجھے چن کر لایا، سب سے افضل، سب سے برتر، اور ساتھ فرما دیا واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن کر دیا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنی ہوئی شخصیت ہیں، یکتا ہیں، عظمتوں والی، رفتوں والی، کمال والی شخصیت ہیں، اسی طرح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ یہ دونوں چناؤ رب العالمین کے تھے، دونوں انتخاب رب العالمین کے ہیں۔ دنیا والے بھی چناؤ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، چناؤ ہوتا ہے، لیکن ہمارے چناؤ کے زاویے الگ الگ ہیں۔ کوئی رشتہ داری بنیاد پر چناؤ کرتا ہے، کوئی تعلق داری کی بنیاد پر کرتا ہے، کوئی کسی جتھے کی تعاون کی بنیاد پر کرتا ہے، کوئی گلی کوچوں کے اعتبار سے انتخاب کرتا ہے کہ میری گلی کوچوں کا کام ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے میں نے کیس لڑنے ہوتے عدالت میں میرے ساتھ دینے کے لیے سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے میرا تعاون کرے گا۔ ہمارے انتخابات اس نوعیت کے، اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے۔ یہ انتخابات ہمارے، اور پھر وہ بھی چن کر جو منتخب ہو کر آتا ہے کتنا چوڑا ہوتا ہے کہ میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں، مجھے عوام نے چن کر بھیجا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، عوام بیچاری بھی جیسی کیسی تھی، جیسے کیسے چنا۔ اگر تجھے یہ اعزاز حاصل ہے تو پھر ان شخصیات کو کتنا بڑا اعزاز حاصل ہوگا جن کو کائنات میں رب نے چنا ہوگا۔ وہ کس عظمت والے، کس رفعت والے لوگ ہوں گے جن کا چناؤ رب العالمین نے کیا۔ تو وہ اللہ کا نبی فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے کائنات میں چن کر مبعوث کیا ہے، منتخب کر کے مبعوث کیا ہے۔ واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن کر دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ تو نبی کے شاگردان صحابہ بھی اعلیٰ۔ نبی چنی ہوئی برگزیدہ شخصیات، تو نبی کو بندے جو صحابہ دیے وہ بھی کائنات میں چنے ہوئے دیے ہیں، اللہ نے چن کر دیے ہیں۔ واقعتاً بڑے کمال کے لوگ تھے، اللہ نے عجیب انتخاب ان کا کیا ہے، بڑے رفتوں والے لوگ تھے صحابہ۔ اور یہ پھر انتخاب ایسا تھا، اللہ نے چنا، اللہ جانتا تھا، ہمیں بھی جانتا، ہمارے علاوہ لوگوں کو بھی جانتا، صحابہ کو بھی جانتا تھا۔ نبی کو رفقا دینے تھے، نبی کو شاگردان دینے تھے، نبی کو دین کو آگے پھیلانے والے، عظمت والے دیندار لوگ دینے تھے کہ نبی ان کو دین سکھا، یہ کائنات کے لیے دین سکھانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ نے پھر ایسا چناؤ ان کا کیا، عظیم شخصیات کا چن کر دیے ہیں کہ یہ بڑے سچے پاک باز لوگ تجھے دیتا ہوں نبی، ان کے ذریعے سے دین کی آبیاری رہے گی۔ اللہ نے وہ چناؤ کیا۔ صحابہ چنے ہوئے عظمت والے برگزیدہ شخصیات ہیں۔
وہ ایک صاحب تھے، آج کل بھی ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، بہت سارے نظم پڑھنے والے نعت خواں حضرات کے یہ جملے آج بھی سنے، اس سے پہلے بھی کئی اپنے اپنے دل کی آہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کل بھی سننے میں آتا ہے، کبھی کبھی نعت خواں پڑھ دیتا ہے، کاش میں دور نبوت میں ہوتا، کہہ دیتا ہے بیچارہ، لیکن تو کاش نہ کر، اللہ کو تیرے بارے میں پتہ تھا، اس لیے تجھے 1400 سال پیچھے دھکیلا ہے، اور اللہ نے جو نبی کو دیے تھے وہ نبی اللہ جانتا تھا، چن کر دیے ہیں، عظمت والے دیے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے، عام آدمی، دین کی محبت رکھنے والے، علماء سے محبت رکھنے والے، دین کی چاہت رکھنے والے تھے۔ تو وہ اکثر یہ تمنا اور دعا کرتے، کاش نبی کے دور میں ہوتا نا، کمال قسم کی میں خدمت کرتا، کمال قسم کی نبی کی اطاعت کرتا، دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتا، میں جان دے دیتا، میں یہ کر دیتا، کاش کاش۔ اکثر دعاؤں میں بھی کہتا، اکثر بزرگوں کو، علماء کو ملتا تو کہتا، افسوس علماء کا تو خادم ہوں، نبی کے دور میں ہوتا نبی کی خدمت کر دیتا۔ اس کی اکثر کاش کاش رہتی تھی، پریشانی رہتی تھی۔ ایک دفعہ خواب میں وہ دیکھ رہا تھا، اس وقت آج کے ہمارے 100 سال پہلے یہی نظام تھا، گدا گاڑی تھی، بیل گاڑی ہوتی تھی، ٹانگا ہوتا تھا، اب تو اور گاڑیاں بھی آ گئی ہیں۔ تو وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ گئی، بیل گاڑی، بیل چل رہا ہے، پیچھے گاڑی لگی ہوئی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کچھ گاڑی پر ہیں، بیل گاڑی پر، کچھ دائیں بیل گاڑی کے، کچھ بائیں، کچھ پیچھے، گاڑی چلتی جا رہی ہے۔ یہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا اور خوش ہوا، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ سچا عاشق تھا، بندہ ٹھیک تھا، نیک تھا، لیکن اس کی ہمیشہ کی یہ تمنا تھی۔ تو اس نے خوشی کا اظہار خواب میں ہی کیا۔ اتنے میں چڑھائی چڑھتے ہوئے بیل گاڑی اوپر چڑھی، رک گئی۔ تو ظاہر بات اس نے پیچھے آنا ہے، گاڑی نے پیچھے کوئی سہارا دے، ٹیر کے نیچے کوئی پتھر رکھو، شور ہو یا گاڑی پیچھے آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نقصان ہو جائے گا، پتھر لاؤ کہ ٹیر کے نیچے دے۔ وہ کہنے لگا یہ خدمت میں نہیں کرنی ہے، چونکہ اس کا ایک جذبہ کہتا ہے میں نے چھلانگ ماری، ادھر پتھر دیکھا، ادھر دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے بڑی پھرتی دکھائی کہ مجھے پتھر ملے، یہ خدمت میں کر لوں۔ تو مجھے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کے ساتھ پتھر ملا، میں پتھر لے کر آیا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی کے ٹیر کے نیچے صحابی نے اپنا سر رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس وقت وہیں توبہ کر دی، میری توبہ ہے کہ میں کہتا کاش میں دور نبوت میں ہوتا، میں تو وہاں پتھر تلاش کرنے کے لیے ادھر جاتا، گاڑی کلٹی بھی ہو چکی ہوتی۔ اللہ نے جو نبی کو دیے، چن کر دیے تھے، وہ نبی کی کسی دقت کے موقع پر ادھر ادھر نہیں، جان پیش کرتے تھے۔ اللہ نے ایسے دیے جو پتھر کی جگہ اپنا سر پیش کرنے والے تھے، عظمت والے لوگ تھے۔ بعد میں اس نے علماء کو بتایا، علماء نے کہا توبہ پڑھ، تیری آہ غلط تھی، تو اللہ کے نبی کے دور میں کیسے ہوتا، تو ہوتا اور ہم ہوتے تو ہم کیا تعاون کرتے۔ اللہ نے نبی کو چن کر لوگ دیے جنہوں نے نبی کے دین کو نبی سے ہو بہو لے کر عمل بھی کیا، آنے والی انسانیت کو بھی دیا۔ اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام، اور اللہ نے پھر ہو بہو نبی سے دین کو لیا، اسی طرز پر عمل کیا، اسی دین کو اسی شکل میں پیچھے والوں کو دیا۔ رب نے بھی اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بندے مجھ سے راضی، میرے دین پہ راضی، میں رب ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ رب راضی ہونے کا اعلان کرے تو دنیا کیا کرے گی؟ رب راضی تو جگ راضی۔
یہ سرٹیفکیٹ رضائے الہی کا کائنات میں ملا تو صحابہ کرام کو ملا ہے۔ ملا بھی ایسے میری زبان سے نہیں، کسی مولوی یا کسی لیڈر کی زبان سے نہیں، رب العالمین کی زبان ہے، اور قرآن کا اللہ کی کلام ہے۔ اللہ نے اس میں اعلان کر دیا ہے، میں اپنی کلام میں اعلان کرتا ہوں، 1400 سال کے بعد بھی سنو، قیامت تک آنے والوں تم بھی سنو، میں اپنے نبی کے شاگردوں سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے پکی بات ہے راضی ہو چکا ہے، رضیہ ماضی، ورضوا عنہ، اور فرمایا یہ میرے اور میرے نبی کے دین پہ راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ انہوں نے کمال دین کی اطاعت کی ہے، یہ عظیم سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کرام کو نصیب کیا۔ چناؤ بھی صحابہ اللہ کا، رب نے ان کی کارکردگی کے اوپر اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ کیسے عظمت والے لوگ تھے۔ میں اور آپ جتنی نیکیاں کریں، دنیا کا کوئی عالم نیکیاں کرے، کوئی ولی نیکیاں کرے، کوئی بزرگ نیکیاں کرے، یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نیکی قبول بھی ہے یا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں رب راضی ہوا یا امید کر سکتے ہیں، امید ہے رب راضی ہو جائے گا ٹوٹی پھوٹی عبادت سے، لیکن یقین نہیں ہے۔ صحابہ کے ہر عمل کو اللہ نے دیکھ کر اپنی رضا کا اعلان کر دیا، پکا میں راضی ہوں۔ کیسے عظیم لوگ ہیں۔ باقی دنیا کے لیے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ سند دنیا کے کسی بندے کو نہیں ملی ہے، اگر دنیا میں ملی ہے تو صحابہ کرام کو ملی ہے، یہ نبی کے شاگردان کو ملی ہے، یہ عظمت والے لوگ تھے۔ اور اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا یہ میرے نبی کے شاگرد کیسے تھے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، امتحان ہو رہا ہے جی، اے ڈگری ہے، بی ڈگری ہے، سی ڈگری ہے، ڈی ڈگری میں کوئی کامیاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ ادھر پڑھانے والے کون، امتحان لینے والے کون، امتحان لینے والوں کا پیمانہ کیسا ہوگا، ناقص کا پیمانہ ناقص ہی ہوگا، ہم ناقص ہیں، جتنا گہرا علم رکھیں لیکن ہم ناقص ہیں۔ صحابہ وہ لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ کو تعلیم دی۔ صحابہ کا استاد محمد الرسول اللہ، استاد بھی اعلیٰ تھا، اور صحابہ کرام کا سلیبس، نصاب، رب کا قرآن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سلیبس بھی اعلیٰ، استاد بھی اعلیٰ، نصاب بھی اعلیٰ، پڑھانے والا بھی بڑا کامل تھا، محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نصاب بھی قرآن و حدیث تھی، لیکن اسی کے ساتھ نہیں ہے کہ دل میں کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے، ظاہری نصاب کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم باطن کا بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کا تزکیہ کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، ان کے باطن اور ظاہر کا تزکیہ بھی نبی نے کیا۔ اب اللہ نے کہا امتحان میں لوں گا، پھر پڑھانے والا محمد الرسول اللہ، پڑھنے والے صحابہ کرام، درسگاہ مسجد نبوی، اصحاب صفہ کا مدرسہ، ربا امتحان کوئی دنیا کا پروفیسر، ڈاکٹر، چانسلر آئے گا، کوئی شیخ الحدیث اور مفتی، رب نے کہا نا نا نا، استاد کمال والا، نصاب کمال والا، پڑھنے والے کمال والے کے شاگرد، ان کا امتحان میں رب العالمین لوں گا، امتحان میں لوں گا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کا امتحان اللہ نے لیا، ان کے ظاہر کا بھی امتحان، وہ تو دنیا نے دیکھا ہوا، وہ تو ہم بھی حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ صحابہ کیا جان دینے والے تھے، لیکن رب نے کہا ظاہر کو تم جانتے ہو، تم نے بھی دیکھ لیا صحابہ کا، میں رب امتحان لوں گا تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں ان کے دلوں کا امتحان لوں گا، دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری کس مقام کی ہے۔
میں رب اس کا امتحان لوں گا۔ ربا لے لیا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اعلان کر کے قرآن میں فرمایا میرے نبی کے شاگردوں کا امتحان میں نے لیا، تو یہ 100% کامیاب تھے۔ تو 100% کامیاب ہونے والے کا رزلٹ اتنا اعلیٰ، کوئی انعام؟ فرمائے انعام ہے لہم مغفرتن، میں رب ان کی عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، بس آج کے بعد معاف ہے۔ میں نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا کی لالچ نہ ہوتا ہے۔ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو میں رب اعلان کرتا ہوں اولئک لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، بس۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے فرمایا بدر کے موقع پر اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہو تم کرو، میں تمہارا معاوضہ ہی نہیں کرتا ہوں۔ واللہ کیسے لوگ تھے صحابہ، کیا عظمت والے لوگ تھے۔ ساتھ اللہ نے فرمایا امتحان میں کامیابی 100% کامیاب، معافی کا اعلان، اتنا ہی فرمایا نہ لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کو میں بہت بڑا انعام دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ امتحان میں کامیاب ہونے والا، پوزیشن لینے والا تو انعامات لیتا ہے، رب کہتا ہے انعام میں دوں گا، اس کو ایسا انعام دوں گا، اجر کریم جنت کی شکل میں دوں گا، ایسے ایسے اعزاز ہوں گے، ایسے اعزاز ہوں گے۔ فرمایا لا اذن سمعت، ان کمالوں کو آج تک کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے، ولا عین رات، وہ کمالات میں دوں گا انعامات جن آنکھوں نے اس کا کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، ایسے انعام دوں گا جو آج تک کسی کے دل اور خیال میں بھی نہیں آئے ہوں گے، میں رب وہ عطا کروں گا ان کو۔ یہ وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبی کے تابعدار، نبی کے وفادار، نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والے، یہ وہ عظمت والے لوگ تھے۔ یہ میں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو قرآن کے تھے، حدیث کے تھے۔ قرآن بھرا ہوا ہے ان کی تعریف سے، حدیث بھری ہوئی ان کی تعریف سے۔ یہ وہ عظمت والے صحابہ کرام تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ نے جن کا امتحان لے کر ان کو عام چھٹی دے دی، میں رب معافی کا اعلان کرتا ہوں ان کے لیے، اور ان کے لیے جنت کے اعزازات اور اکرام ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یاد رکھو، من رآنی ایمانا فقد حرم علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے دیکھ کر زندگی میری اتباع میں گزاری، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام۔ اتنا نہیں، وَمَنْ رَآ مَنْ رَآنِی، اور جو میرے صحابہ کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، عقیدت کے ساتھ دیکھے گا، ایمان کے ساتھ دیکھے گا اور اسی کی اتباع کرے گا، اس دیکھنے صحابہ کو دیکھنے والے کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ گویا تابعی پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام، اور جن کو عقیدت و محبت کے ساتھ دیکھنے والے پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ کیا عظمت والے لوگ تھے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ یہ نبی کے جانثار، تابعدار، وفادار صحابہ تھے، اور یہ کمال کے تھے، عورت ہو یا مرد، انہوں نے وہ نقش قائم کیے دنیا میں، آج تک دنیا ان کی مثال نہیں لا سکی۔ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ غزوہ تبوک کا معرکۃ الآراء غزوہ تھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، حدیثوں میں تفصیل موجود ہے، قرآن نے بھی سورۃ توبہ میں بڑا لمبا لیا اس کو۔ گرمی کی تپش میں یہ غزوہ تھا، اور یہ غزوہ معمولی مسافت کی بنیاد پر نہیں تھا، 2200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، 2200 میل کی مسافت پر، کلومیٹر نہیں 2200 میل، 3000 کلومیٹر سے زائد رفتار تھے، لمبا دور تھا۔ اتنا دور سپر پاور کے مقابلے میں تھا۔
صحابہ کے جوتے بھی نہیں تھے۔ نبی نے اعلان کیا سپر پاور کا مقابلہ کرنے ہیں، دین کا دفاع کرنے ہیں، اور صحابہ کے جوتے نہیں، راشن نہیں، سواریاں نہیں۔ ہر ایک مسجد نبوی میں جب اعلان کیا نبی نے، لا بھائی اپنی توفیق کے مطابق چندہ۔ اس وقت حالات ذرا سخت تھے، چندہ لانے والے مختلف لائے تھے، لیکن چندے کا اعلان ہوتا گیا، لانے والے لائے۔ ابو بکر صدیق تھا، گیا گھر میں، سارا گھر سمیٹ کر لے آیا۔ کہا کیا چھوڑا ابو بکر، کیا لایا؟ کہا گھر میں جو ملا لے آیا ہوں۔ کہا گھر والوں کے لیے؟ فرمایا اللہ کافی ہے۔ اللہ، ان کا یقین تھا کمال کا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اتنے میں عمر آیا، کیا لایا؟ آدھا گھر میں سامان لایا، آدھا گھر والوں کو دیا۔ عمر کا ذہن تھا میں آگے بڑھ گیا ہوں، دیکھا ابو بکر نے سب کو لایا، اس نے کہا میری توبہ، میں ابو بکر کو نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اتنے میں اور لانے والے لائے، عثمان جیسا بھی آیا، عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان کیا لایا؟ فرمایا یا رسول اللہ 3000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے آ رہے ہیں، سب وقف مجاہدین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش، ماشاءاللہ سواری بھی مل گئی، راشن بھی مل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا اور لاؤ۔ عثمان دوبارہ کہیں سے آ گیا، بہت بڑا بورا اٹھایا ہوا، لا کر نبی کے آگے اشرفیوں کا دینار کا کھولا۔ نبی اس کی اشرفیوں کا ہاتھ پہ اٹھا کر پھینک رہے ہیں، اچھال رہے ہیں۔ فرمایا ما ذرہ عثمان و بادہ، آج کے بعد عثمان کو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ عثمان نے آج میرے اسلامی لشکر کا پورا تعاون کیا، میرا رب اس کا تعاون کرے۔ اور لیکن اسی کے ساتھ یہ وہ کمال کے لوگ تھے، مجمع عام مردوں کا تھا، پیچھے عورتیں تھیں۔ ایک عورت پیچھے سے کھڑی ہوئی کہ میں اپنی قربانی پیش کرتی ہوں، بچہ اوپر کیا۔ اب عورت نے بچہ اوپر کیا ہوگا، کتنا بچہ ہوگا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچہ اوپر اٹھا کر دیکھا، یا رسول اللہ یہ بچہ پیش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی، میں نے جہاد میں جانا ہے، سپر پاور کے مقابلے میں جانا ہے، 7 لاکھ فوج سے ٹکر لینی ہے، میرے پاس 30,000 صحابہ ہیں، 7 لاکھ سے یہ ٹکرانے جا رہے ہیں۔ واہ ایمان کی طاقت والو، اللہ تمہارے پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو اللہ کی بندی میں بچے کے ساتھ کیا کروں گا؟ مجھے مجاہد چاہیے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے بچہ ہے، چھوٹا ہے، مجاہد نہیں ہے، میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اس بچے کے علاوہ، اس کا باپ شہید ہو چکا ہے، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، میرا والد شہید ہو چکا ہے، میرا ایک ہی بچہ ہے، میں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں، کسی مجاہد کو دے دینا، بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوگی، دائیں ہاتھ میں تلوار ہوگی، تلوار چلائے گا، دشمن کی تلوار کے آگے میرے بیٹے کو ڈھال پکڑ لے، میں قربان کرتی ہوں۔ اس نے کہا بچے کو تلوار لگ کر ٹکڑے ہو جائے گا، کچا بچہ۔ نے کہا جب دین کے لیے ہوگا، آپ کی اطاعت میں ہوگا، دل خوش ہے۔ یہ باتیں کرنی آسان ہے، دماغ میں سوچو بڑا مشکل ہے۔ یہ کمال کے لوگ نہیں تھے، کس عظمت والے لوگ تھے، اپنا بچہ عورت پیش کرے، یہ بے مثل لوگ تھے، واقعتاً اللہ نے چن کر نبی کو دیے تھے۔ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، سچ نظر آیا۔ اور اتنے میں ایک عورت آئی، تو پٹا کیا ہوا ہے پورا، ہاتھوں میں بال پکڑے ہوئے ہیں، حالانکہ عورت کے بال کاٹنے حرام ہیں، صحابہ کو پتہ ہے، صحابیات کو پتہ۔ اس نے اپنے گئی تھی، واپس آئی، بالوں کا گچھا دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی میرے لباس کے علاوہ اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں گھر میں گئی، میں نے سوچا کچھ دینا ہے اللہ کے نبی کے اعلان پر، میں نے سوچ کے میں آیا، سر کے بال اتار کر دیتی ہوں۔ کہا اللہ کی بندی میں کیا کروں گا بالوں کے ساتھ؟ فرمایا رسی بنا کر کسی گھوڑے کی نکیل بنا دینا، میرے پاس یہی کچھ ہے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ عظمت والے لوگ تھے صحابہ کرام، لیکن آج ہمیں افسوس کہنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث ان کی صداقت اور ان کی عظمت کے گن گاتا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی اور دیگر ملکوں میں بھی ایسے کم بخت بھی ہیں جو ان پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں۔ مجبوری پیش آئی کہ ان کے لیے قانون بنایا جائے
کہ حضرات صحابہ کرام کے خلاف غلط زبان استعمال نہ کی جائے، ان کو گالی گلوچ نہ کی جائے۔ اور وہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں کچھ بھی ہو جائے میرے صحابی کو برا بھلا نہ کہنا، ہے میرا صحابی بس برا بھلا نہ کہنا۔ ومن سب اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جو میرے صحابی کو برا کہے گا برملا تم سن کر کہو اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو۔ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اس لیے ایک طبقہ پرزور انداز میں صحابہ کرام کو رونتا جا رہا تھا، مجبوری پیش آئی اور اللہ کے فضل سے یہاں تک نوبت آئی، قانون سازی ہوئی ہے، اور قانون سازی صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کی اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے قانون قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا، سینٹ سے پاس ہو چکا، قانونی شکل آخری درجے میں صدر کے پاس پہنچی ہوئی ہے، اور صدر لے تو لعل کرتے ہوئے اس پر دستخط نہیں کر پا رہا ہے۔ ہمارا یہ اس وقت پوری امت مسلمہ کا آج کا دن، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، ایک سچے مسلمان کا مطالبہ یہ ہے کہ صدر صاحب اپنے ایمان کا تقاضا پیش کرتے ہوئے ایمانی غیرت کی بنیاد پر اس بل کے اوپر فوراً دستخط کیا جائے، ضرور کیا جائے یا نہیں کیا جائے، اور اس صحابہ کرام کے تحفظ والی بل پر ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے صدر کو دستخط کرنا چاہیے۔ اور آئینی تقاضے کا بھی تقاضا ہے، آئین کا بھی تقاضا ہے، جب قومی اسمبلی پورے طور پر اس کو مان چکی ہے، سینٹ اس کو مان چکا ہے، تو صدر صاحب آئین کا تقاضا ہے لے تو لال کو چھوڑ کر نبی کے شاگردوں کے تحفظ کے لیے تجھے دستخط اور قلم چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے۔ چھوٹے سے طبقے سے مرعوب مت ہو جا، اگر تو صحابہ کے اس بل کے اوپر دستخط کر دے گا، رب نے تو صحابہ کا تحفظ کرنا ہے، علماء جان پر کھیل کر تحفظ کریں گے، سنی مسلمان تو کرے گا، لیکن اگر تو بھی دستخط کر دے گا تو آخرت کا اعلیٰ درجہ پا لے گا، اور یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہوگی، رب کے ہاں پتہ نہیں کیا نوازا جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہ کام کسی سے لیتا رہتا ہے، اور جو لے لیتا ہے اللہ ان کو عظمتیں بھی دے دیتا ہے، اور ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے الفاظ بھی استعمال اللہ کرا دیتا ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر علماء نے جانیں دیں، کالجز کے لڑکوں نے جانیں دیں، عوام نے جانیں دیں۔ لاہور کے مال روڈ کے اوپر 10,000 مسلمان ذبح پڑا ہوا تھا، یہاں تک ایک دن میں 10,000 مسلمانوں نے جانیں دی تھیں، لیکن علماء نے تحریک کو تیز کرتے ہوئے جب اسمبلی تک مسئلے کو لایا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اس وقت وزیر اعظم تھا، اور مقابلے میں مرد کلندر مفتی محمود جیسے تھے، غلام ہزاروی جیسے مرد کلندر تھے، دلائل پیش کیے، کہا مرزائیوں کو بھی لاؤ اپنے دلائل پیش کریں، وہ بھی اپنے دلائل لائے، لیکن دنیا نے دیکھا اور عاجز آ کر کہا مفتی محمود جیسے پہاڑ کے سامنے دلائل مشکل ہیں، اور بلا لاچار ہو کر قانون بنایا پڑا، اور قانون کے اوپر دستخط 174 ممبران نے کیے۔ اس وقت اس قومی اسمبلی کے ممبران ہی یہی تھے، عیسائیوں نے بھی دستخط کیا، شیعوں نے بھی کیا، اور ہندوؤں نے بھی کیا، سکھوں نے بھی کیا کہ نبی کی ختم نبوت عظمت والا مسئلہ ہے، ہم کریں گے دستخط۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت حالانکہ بیرونی دباؤ میں بھی تھے، سخت دباؤ میں تھے، اور مفتی صاحب کو کہنے لگے مفتی صاحب دستخط کرتا ہوں میں، واقعتاً ایک پہاڑ میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے دلائل نہیں کوئی چھیڑ سکتا ہے، لیکن میں دستخط آج اپنی موت پر کر رہا ہوں۔ کہا تو موت ختم نبوت کے لیے کرے گا، تیری موت بھی شہادت میں بدل جائے گی۔ واقعتاً اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا، اور اللہ سے یہی توقع رکھیں گے اللہ اسی دستخط سے اس کو جنت نصیب فرما دے۔ تو آج ہم صدر مملکت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، پوری سنی قوم آج اس احتجاج میں ہے، ہر مسجد سے یہ اعلان ہے کہ صدر صاحب کو ایمانی غیرت، آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے بل پر فوراً دستخط کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر نہیں کرے گا تو اس کے ایمان تزلزل میں ہے، مسلمان ہے، سنی ہے،
اپنی سنی غیرت کا ثبوت دے کر اس کو فوراً دستخط کرنا چاہیے، مروب نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے فلاں کو مارو فلاں کو یہ کرو، ہم کہتے ہیں صحابہ کو گالی نہ دو، بس اور تو کچھ نہیں کہتے۔ اہل بیت کو گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو۔ ویسے بھی اسلامی معاشرے میں، ایک شرافت والے معاشرے میں عام آدمی کو گالی دینی بھی جائز ہے، یہ شرافت کی زبان نہیں ہے۔ تو نبی کے صحابہ کو گالی دینے کے لیے قانون